اجے آمنہ دے لال دا مقام ایسا ہے جڑا مخلوق دی سمجھ تو بالا تر ہے. او کسی بندے دے علم وچ سارے بولو گے کسی بندے دے علم وچ حضور پاک دیاں مختلف جیتاں نے. ایک جیت ہے حضور دی ایک کہ حضور مکے وچ پیدا ہوئے اور آپ دے ابو دا نام عبداللہ پاک ہے اور آپ دی والدہ دا نام آمنہ پاک ہے. یہ ایک جیت ہے. اور ایک اور جیت بھی ہے حضور دی. یہ جیت کہ عبداللہ اور آمنہ آپ کے ابو اور امی ہیں یہ آپ جانتے ہیں. ایک اور جیت ہے جسے عارفین جانتے ہیں اور وہ جیت یہ ہے کہ آدم کے بنائے جانے کا سبب بھی ذات مصطفیٰ ہے. یہ ایک جیت. اور ایک جیت اور ہے جسے عارف بھی نہیں جانتے. میری کے اوقات مینوں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ جیت ہے. یہ مینوں بھی نہیں پتا وہ کیا ہے. وہ جیت حضرت ابوبکر صدیق نوں بھی نہیں پتا. وہ ہے حقیقت محمدیہ. حقیقت وہ کسی نوں بھی معلوم نہیں. مثلا حضور رحمت للعالمین ہے یہ ظاہر ایک آپ کی شان ہے. حضور شفیع المذنبین ہے یہ ظاہر شان ہے. حضور امام النبیین ہے یہ بھی ایک ظاہر شان ہے. حضور خاتم النبیین ہے یہ حضور دی ایک ظاہر شان ہے. اجے اور بھی معاملہ ہے انہوں نہ تساں جان دے ہو نہ میں جان دا نہ عارف جان دے. وہ کی ہے حضرت ابوبکر صدیق دا ہاتھ نپ کے حضور نے فرمایا یا ابا بکر تعرفنی. ابو بکر تو مینوں پچھان دے میں کون ہوں. انہاں فوراً عرض کی تھی آپ عبداللہ دے بیٹے ہو اور آپ اللہ دے رسول ہو. حضور نے فرمایا یہ گل ٹھیک ہے یہ تینوں معلوم ہے جتنا تو اتنا دسیا ہے. اجے گل ہور بھی ہے. اجے گل اور حضور کے یہ کلمات ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتم من غیر ربی. اے ابو بکر مجھ محمد کے مرتبے کی حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. کوئی گل سمجھ آؤں پیجے. اے جڑے نکے نکے مولوی بحث کر دے پھر دن حضور دی ذات دے بارے انہوں کے پتا. بھائی جس بندے نو دوجی واری بیوی گھر سالن بھی نہ دے وہ گھروں باہر نکلنے تو بعد پاؤں کے اس تے جیڑا لا مقام وچ رب نو ٹک ٹکی بن کے تک کے آیا ہوئے تے جدے کہن تے رب نے 50 نمازہ تو 50 کر چھڑیاں ہون تے اجے بھی آکھے والا سوہ یوتی کا ربوں کا بھتر دا. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. وہ دیوانیاں آمنہ کے لال کی شان وراء الوراء 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 ہے. 1.25 لاکھ کمو پیش نبیوں وچ ایک نبی بھی ایسا نہیں. پہلے اے سمجھو بھی نبی ہے کون. کوئی اس وقت پوری دنیا میں حضور کی امت میں بھی کوئی نبی جیسا ہو سکتا ہے. اے ہاتھ چوک کے بولو گے جیدہ اے ایمان ہے وہ سارے بولو. کوئی موسیٰ پاک جیسا عیسیٰ پاک جیسا ابراہیم پاک جیسا آدم پاک جیسا نوح پاک جیسا حضرت لوط پاک جیسا حضرت یوسف پاک جیسا حضرت ایوب پاک جیسا حضرت یعقوب پاک جیسا حضرت یونس پاک جیسا حضرت الیاس پاک جیسا حضرت زکریا پاک جیسا ہے کوئی. اچھا بولو. وہ سارے تو نہ سمجھ سکے حضور دی حقیقت نو. ہون دنیا وچ کیڑا ہے جڑا آمنہ دے لال دی حقیقت نو سمجھ سکے. موسیٰ پاک نے اللہ پاک نے جدوں گلاں کیتیاں نا تے ایک ہر گل وچ اللہ پاک فرمایا او موسیٰ تیرے نال گلاں اساں محبوب دے صدقے کیتیاں. احمدنی یا موسیٰ اذ مننت علیک ما کلامی وایک بالایمان باحمد یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد ومن لم یشتق الی ومن لم
یصدقہ من جمیع المرسلین عامہ اسمہ من النبوہ وقانت صنعتہ مردودتن الیہ. او موسیٰ تیرے نے گلہ کتیاں صدقہ محمد عربی دا 1.25 لاکھ نبیوں نے نبوت دیتی صدقہ محمد عربی دا. ابراہیم خلیل اللہ دے بچے دے گلے تے چھری نہیں چلی ہے بھی صدقہ محمد عربی دا. تو یوسف باکھو دے پیندے چو نکل کے مصر دے بادشاہ بن گئے صدقہ محمد عربی دا. تے نوح دی کشتی نو کنارہ دیتا صدقہ محمد عربی دا. تو آدم دی توبہ قبول کر لئی صدقہ محمد عربی دا. اچھا بول سو اے جن تو نعرہ لانا چاہیے ہیں جو تساں لایا نہیں. نعرہ رسالت تھوڑے جی ہلے ہو اتنا اونچا نعرہ لگاؤ تو آڑے گلے بے جان تے ایمان اٹھ جائے, ایمان بلند ہو جائے. نعرہ رسالت اور ذرا زور چاہیے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. اور جڑا بندہ ہے اونے دے حضور دے نا تے نہیں نہ بول رہا تے کل کسے لیڈر دے نا تے بولے تے پٹے اپنی تقدیر نو, پھر وہ ماتم کرے اپنی تقدیر کا کہ میں کس کے نام پر نہ بول سکا اور میرے رب نے مجھے کس کے نام پر بلوایا تو کس کے نام پر نہ بلوایا. بدبخت کی علامت ہے کہ اسے ذکر مصطفیٰ اچھا نہ لگے, خوشبخت کی علامت ہے اس کو عشق کی نام مصطفیٰ سے ہو جائے. زندہ آباد, زندہ آباد, اچھا بولو زندہ آباد, زندہ آباد. اے دنیا نا حضور دے صدقے بنی ہوئی ہے تو تسی تمہیں بھی. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں انت الذی لولاک ما خلق امرؤ, انت الذی انت الذی انت الذی. اے والضحیٰ کے مکھڑے والے, والفجر کی پیشانی والے, والشفتین کے ہونٹوں والے, واللیل کی زلف والے, اے ورفعنا لک ذکرک کا تاج پہننے والے, انت الذی, اے قدم رکھ کے یثرب کو مدینہ بنانے والے, اے اپنا لحاب حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا کر انہیں آنکھ لٹانے والے, اے جنت کے جوانوں کے سردار کے نانا اور اے جنت کی عورتوں کے سردار کے ابا جان, اے صدیق و علی کے آقا و مولا, اے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام, انت الذی, تو وہ ہے, تو وہ ہے, انت الذی لولاک ما خلق امرؤ. تو وہ ہے کہ اگر تجھے نہ رب بناتا تو پھر کوئی مرد دنیا میں نظر نہ آتا. لیکن یہاں سوچا پھر بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ میں نے یہ کیا کہا ہے کہ کوئی مرد نظر نہ آتا. انت الذی لولاک ما خلق امرؤ, کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی مرد نہ ہوتا. فوراً اگلے مسئلے میں کہا کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اینج نہیں جن میں کیا, ہرگز نہیں. پہلے کیا انت الذی لولاک ما خلق امرؤ, کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی مرد نہ ہوتا. فوراً اگلے مصرے میں کہتے ہیں کلا, کلا لولاک ما خلق الورا. فرمایا ہرگز نہیں, اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی. کلا 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 لا خلق الورا لولاک, آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تبھی احمد رضا فرماتے ہیں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ نہ تھے تو, اور اگر وہ نہ ہوں تو اے گل مڑ مڑ کے موسیٰ پاک نہ اللہ پاک عیسیٰ پاک. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوحى الله تعالى الى عيسى عليه الصلاه والسلام فقال يا عيسى يا عيسى آمن بمحمد. اللہ پاک نے فرمایا او عیسیٰ, او مریم کے بیٹے, او میری روح, او میرے کلمے, ایمان لیا محمد پر. کہہ دو زور سے صلی اللہ, ذرا گونج پیدا ہو صلی اللہ.
صلی اللہ صلی اللہ علیہ اے عیسیٰ ایمان لیا اے جدو پھوکا ماردا ہے نا تو انے تک دن اساں دیں دے ہیں تیری پھوک تے انے انو آکھ اسی دیں دے ہیں یہ رب فرما رہا ہے میں دیتا ہوں بیروں کو کون اور سننے کی طاقت پھوک تو مار دے تیری پھوک دی میں لاج رکھ دا ہوں تو پھوکی جانا ہے میں اکھاں دے ہی جانا تو پھوکی جانا ہے میں کن دے ہی جانا تو لنجے جڑے ہاتھ انج ہوندے تے تو پھوک دا ہے انہاں دے ہاتھ میں سدھے کر دینا تو لنگڑے تو پھوک دا ہے انہاں نے میں پیر دینا تو مردے تو پھوک دا ہے تو میں زندہ کر دا دیکھ میں تیرے نال کتنی محبت کر دا پر آمن بے محمد ایمان لے آ اس میرے آخری محبوب پر یا عیسیٰ لو لاہو ما خلقتو کا جاننا ہے وہ کون ہے اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تینوں بھی نہ بنا دا لولا محمد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا ما خلقتو آدم تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا ایک گل حضرت عیسیٰ نہ ہوئی ایک گل حضرت موسیٰ پاک نہ ہوئی یا موسیٰ لولا محمد ما خلقتو کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو میں موسیٰ تجھ کو بھی نہ بناتا اور تیرے نال جڑیاں گلاں کردا نا کوتور تے اے بھی نہ ہوندیاں ہن جدوں مڑ ذکر سنیا سرکار دا موسیٰ پاک نے انہاں پھر ایک درخواست کی تھی وہ درخواست سنو کہنے لگے یا رب اے میرے رب ارنی بعض درجات محمد یہ محمد ہے کون یہ محمد کون ہے یا اللہ اگر یہ نہ میں نے تو دکھانا ہے کہ یہ کون ہے چل انہ دا میں نے کوئی درجہ ہی دکھا دے انہ دا میں نے کوئی درجہ دکھا دے تو جواب سنو جواب اللہ نے یہ اس واسطے میں تو انہوں کہہ رہے ہیں اے جڑے پنٹاں شنٹاں والے بیٹھے ہو تو کالجاں چار لفظ تساں انگریزی دے پڑھے ہوئے نہیں مت سمجھو یہ بہت بڑا علم ہے ہی شی کڈ کیٹ شیڈ ڈیٹ بیٹ ریٹ فیٹ ایٹ کیٹ یہ اللہ دیو بندیو جڑا انگریزاں چ پیدا ہو جائے نا تو پنگی نالیاں صافی کرے گٹر انہوں بھی انگریزی آمدی ہے انگریزی جاننا کمال نہیں ہے کمال تو محمد عربی کی زلف میں قید ہو جانے کا نام ہے چار لفظ انگریزی دیا ہے ہم بڑے پڑھ لیے اقبال کو زیادہ پڑھے ہوئے وہ جڑا سیالکوٹی اقبال ہے وہ دے کو زیادہ تو اڑے کو علم ہے جرمنی وچ جدے نا دیاں تختیاں لکھیاں ہوئی ہیں کہ یہ سٹریٹ بھی یہ گلی بھی اقبال کے نام ہے یہ وہ دے کو زیادہ پڑھے ہو وہ جڑا سارا یورپ پھر کے مڑ کے جدوں آیا نا پاکستان ادوں پاکستان نہیں سی یہ ہندوستان سی سارا تو جدوں وہ اپنے ہندوستان وچ مڑیا تو انہیں کہا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ مجھے انگریزوں کے یہ کڈ کیٹ شیٹ شیل ول یہ متاثر نہیں کر سکے کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف مجھے اونچا بولنا حق چار یار یالی سرما ہے میری آنکھ کا سرما ہے میری تو تسا نوجوانوں زیادہ پڑھے ہو اقبال تو زیادہ پڑھے ہو وہ ادا میری آنکھ میں سرما نجوہ اشرف جہاں علی المرتضی آرام فرما رہے ہیں اور مدینہ جہاں محمد عربی آرام فرما رہے ہیں اقبال ادا میں نو اتنا نہیں متاثر کر سکے کہ میں سرما مدینے دا تے نجف دا پا کے گیا میری آنکھ میں یہ کیسے سما سکتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اچھا بولو اچھا بولو شکر ہے ملک بھی بولے شکر اور سمجھ آئی اے تساں چوکے زیادہ پڑے ہوئے ہو اقبال بھی پترو بہت کچھ جاندا ہے جان کے کہندا ہے ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی کیڑا پھول اے پھول جڑا کاغذاں تے بنا کے تساں تے رکھیا میرے اگے
اے کپڑے دا یہ دے وچوں بدبو آ رہی ہونی ہے. اتنے ایک پروگرامات یہ چمکان والے چمکایا ہونا ہے اتھے ہی ہونا ہے سٹیج لان والا بھی کوئی اتنی کہ بدبو ہونی ہے. اللہ دی قسم ہے اے پھول جڑے تساں میرے تے سٹن 6 واری میں ہنج کیتا ہے میں تے پھول سٹن ہی نہ دینا. ایڈے ایڈے کیڑے ہوندے نے نا وچ اے جڑے گلاب دیاں پتیاں میرے تے سٹیاں نے ہن کھولو جے وچوں کیڑے نہ ہون اللہ دی قسم جو چور دی سزا میری سزا. ایڈے ایڈے کیڑے ہوندے نے ہم تو روک دیتے ہیں پر نہ پاؤ پھول انہاں وچ کیڑے نے. اوئے او ایک ہی پھول ہے اے پھول وچ دا محتاج ہے او پھول امنا دا لال ہے. اتھے مہک کے سوا کچھ نہیں مہک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچیاں مومنہ دی سچی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سونا جب باہر سے آتا امامہ سر سے ہٹاتا کر کے زلفوں کو جھٹکا دیتا مدینے کی پہاڑیاں بھی مصطفیٰ کے پسینے سے معطر ہو جاتی. یا مصطفیٰ خیر الفرح تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا ایک کلمہ پڑھنے والے ہاتھ ہنج کر کے دس تیرے جیا. یہ تو وہابی بھی کہہ دیں تیرے جیا دیوبندی بھی یاد ہیں تیرے جیا شیعہ بھائی بھی کہتے ہیں تیرے جیا اہل حدیث لمیاں داڑیاں رکھ کے بھی یاد ہیں تیرے جیا. اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اے نہ آکھے تیرے جیا. چلو نور پاویں منن نہ منن غیب داں پاویں منن نہ منن اور کچھ مندے یا نہیں مندے اے مندن تیرے جیا تیرے جیا. تساں بھی بولو تیرے جیا. او دیوانیاں او اقبال پہ آدر ہو نہ یہ پھول یہ والے نہیں ہو نہ یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں. اس پورے زمانے میں چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا خیمہ کیڑے گڑے خیمہ تک ہے خیمہ جان دے ہو کینو آدھے تمبو کینو تساں اپنی زبان کیا آدھے ہو خیمے نو تمبو ہی آدھے ہو اسی بھی تمبو ہی آدھے ہیں. خیمہ افلاک کا تمبو آسمانہ دا اے تمبو آسمانہ دا خیمہ افلاک کا استادا خیمہ ہے جو نہیں کھلوں دا انہوں کھڑا کرنے واسطے ایک ڈنڈا لایا جاندہ ہے این جی ہے نا اے کنوپیاں جنیاں لاندے ہو کنوپیاں تو انہوں ٹیک چاہی دی کہ نہیں اچھا بولو تو اقبال آدھا ہے اے آسمان دا جڑا خیمہ ہے نا تو تسی سمجھتے ہو کوئی ٹیک کوئی نہیں تھے اے خیمہ کیوں کھلوتے ہے اقبال آدھا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نام محمد سے زور داکھو صلی اللہ ہو. اور اقبال بریلوی تو نہیں ہے اچھا بولو یا بریلوی ہے وہ تو داڑھی غریب نے رکھی کو نہیں تو میں تو کدے کدے آدھا ہوں کوئی مولوی فتوائی نہ میرے تے ٹھوکے میں تو آدھا ہوں انہیں داڑھی شاید اسے واسطے نہیں رکھی کہ مولوی لڑ مرسن کدے کوئی اکسی بریلوی ہے کوئی اکسی دیوبندی ہے. ان تک بحث ہوتی رہتی اس پر کہ یہ بریلوی تھا یا دیوبندی تھا اب کوئی بحث نہیں کرتا کہتے ہیں علامہ تھے بغیر داڑھی تو علامہ علامہ اقبال ڈاکٹر اسرار صاحب وابی بھی کہتے ہیں علامہ نے یہ کہا اکھاں پنج پنج مندیاں کٹ گئے علامہ نے یہ کہا ہمارا بابا رضوی بھی کہتا رہا علامہ نے یہ کہا علامہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دیر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. گل ساری
اچا ذرا گل ساری ہاتھ دوئے ہیں جن چکے آکھو گل ساری گل ساری سارے دی ساری وہ گل ساری اللہ پاک کے فرما رہا ہے اوہ موسیٰ کے فرمایا ہے جے انہاں عرض کی تھی رب آرینی بازا درجات محمد اگوں جڑا جواب سنے ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے تشریف فرمان علماء بھی تشریف فرماؤ ہونگے آپ بھی عالم دین ہونگے جوڑے میں لفظ پڑھن لگا انہاں دا ترجمہ حضرت جی سن آپ دلوں دیاں روشنیاں نال سمجھنا اگوں اللہ پاک نے فرمایا قال اللہ عز و جل یا موسیٰ انکا لن تطیق ظالم کراچی کی نکڑ پر چھوٹا سا مولوی لمبے سے بال رکھ کر پگڑی باندھ کر نوجوانوں سے ٹک ٹاک پہ باتیں کرتے ہوئے اگر یہ کہے کہ انہیں کچھ نہیں آتا تو یہ فکر مولوی ہے یہ اعلان خدا نہیں ہے اعلان خدا یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ تجھے جس چیز کی خبر نہیں تھی تیرے رب نے ہر اس شے کی خبر تجھے عطا فرما دی ہے اچھا شکر ہے ہوئے شکر ہے ہوئے یہ جاگ دے دے ہیں امتی یا رسول اور پھر بتاؤ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ یہ علی کون ہے یہ مولا علی کون ہے نالین رسول اٹھا کر سیدھی کرتے ہیں حضور نے فرمایا نا یہ میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور حضور نے اپنی لگتے جگر ان کے نکاح میں دی نا اور انہوں نے حضور پر ایمان لایا نا ایسا ہی ہے نا حضور تو حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم انا مدینۃ وعلی بابوہا میں علم دا میں شہراں علی او دا بوا ہے دنیا میں آج تک تو علی کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا جڑا بوا ہے تو بوا دا آج تک نہیں سمجھ آیا شہر دی کیا خاک سمجھ آئے پہلے انہوں تے سمجھ جاؤ جڑا بوا ہے جڑا کیے اچھا بولو بوا اچھا بولو کیے دروازہ بوا حضور فرماتے ہیں میں شہر ہاں علم دا یہ دا دروازہ ہے تو دروازے کی تو سمجھ آج تک نہیں آئی شہر کی کیا آئے اللہ 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 شہر کے علم کا عالم یہ ہے ایک صحابی اٹھیا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تے دسو جنت وچ اللہ پاک سانو کھان واسطے پہلی چیز کیڑی دے گا جنت وچ جدوں اساں وڑاں گے تے سانو کھان واسطے پہلی چیز اللہ پاک تو اگوں حضور نے اتنی فرمایا جرا چپ کر کے بہو کیڑیاں گلاں پوچھ دے ہو میرے کو او کوئی جدوں جاواں گے تے دیکھ لواں گے اجی کوئی قیامت تھوڑی قائم ہوئی ہے قیامت قائم ہوئے گی نیکیاں بدیاں تلن گیاں جنتیاں دا اعلان ہوئے گا پھر اسی اندر جاواں گے پھر ویکھو اللہ کی دیندا ہے تو جو کچھ دے گا وہ کھا لاواں گے رل کے تسی بھی تے میں بھی ہن کیوں پوچھ دے آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے مدینے کی دھرتی پہ مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر اس صحابی کا کلام سنا اور ایک سیکنڈ کھڑی پہ کتنا ہوتا ہے ٹک ٹک انہوں آدھے سیکنڈ ٹک 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 انہوں کیا کہتے ہیں سیکنڈز ٹک ٹک ہے ایک ہی ہوا ہے ایک ٹک جتنی دیر بھی نہیں لائی سیکنڈ جتنی دیر بھی نہیں لائی بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ راوی ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے اتھے کی کھان واسطے سانو رب دے گا پہلی بار جدوں جنت وچ اندر وڑاں گے ٹک جتنی دیر بھی نہیں لائی فرمایا اولو تامن فی الجنہ وہ پہلا کھانا جو جنت میں میرا رب تم کو کھانے کو دے گا قبض الحوت وہ مچھلی کا تلا ہوا جگر ہے جس کا علم یہ ہے اس کو تم ناپ سکتے ہو اس کے بارے میں تم جان سکتے ہو چپ کر کے درود پڑھے جاؤ
اور مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیے جاؤ تاکہ مصطفیٰ کا رب تمہیں اپنی رحمت سے قیامت کے دن جنت عطا فرما دے۔ ایسا نہ کرو۔ اور موسیٰ پاک کہہ رہے ہیں میں نو دکھاؤ میرے مولا درجہ کیا ہے محمد عربی کا۔ اگوں جواب سنو، انکا لن تطیقا ذالک، اے موسیٰ تجھ میں ہرگز طاقت ہی نہیں کہ تو میرے محمد کا درجہ دیکھ سکے۔ یہ مولوی صاحب نہیں ہے، یہ موسیٰ پاک ہے اور یہ نبی ہے۔ اونچا بولیں یہ کیا ہے؟ تو ان کی طاقت کتنی ہے؟ کیا ان میں طاقت کوئی نہیں؟ کیا موسیٰ پاک میں طاقت ہی کوئی نہیں؟ کہ اللہ پاک فرما رہا ہے انکا لن تطیق ذالک، تو میرے محمد کا درجہ نہیں دیکھ سکتا، تجھ میں طاقت نہیں ہے۔ کیا واقعتاً طاقت نہیں ہے؟ صرف درجہ محمد دیکھنے کی طاقت نہیں یا طاقت ہی نہیں؟ ایک باری پھر سنو، کیا محمد عربی کا درجہ دیکھنے کی طاقت نہیں یا طاقت ہی نہیں؟ طاقت تو اتنی ہے کہ اللہ نے جب اسرائیل کو اسی نبی کے پاس بھیجا، موسیٰ کے پاس جا، اور جا کر موسیٰ کی روح قبض کر کے لے آ، تو جب موسیٰ کے پاس پہنچے یہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، روح کڈن والا فرشتہ، جب اس نبی کے پاس آیا انہاں کہا وہ کدھر آئے کون ہے؟ انہاں کہا روح کڈن لگا، ایک چنڈ کھچ کے دیتی، ایسا دپڑ مارا کہ حضرت اسرائیل دی اکھ شریف نکل گئی، چنڈ بھی موسیٰ پاک ماری، اکھ اسرائیل دی نکلی، تو لے کے اکھ تلی تے رکھ کے انج اڈے اسرائیل کہ پیچھے تکیا نہیں، سدھے عرش دے کول پہنچے، تو اللہ نو جا کے عرض کیتا ہے الہنا ارسلتنی الہ رجل لا یرید الموت، اس واری تو میں نو ایسے بندے کل بھیجے ہے روح کڈن واسطے جدا فوت ہون دا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ جنہوں سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ۔ ارسلتنی الہ رجل لا یرید الموت، تو نے یا رب مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جدا فوت ہون دا کوئی پروگرام ہے ہی۔ ادھر میں نو تکو سنو، ایک کس کے جا کے اللہ نے تھوڑا جا اور آستہ بولو، اتنا تا آستہ بولو میں سن ہی نہ سکا۔ مولوی صاحب سون ڈالے ہو تو اڑے تے جان قربان، اس واسطے نہیں کہ انہوں چھیڑو، چھیڑنا نہیں انہوں نہ چھیڑنا۔ وہ مولوی مسکے لگاتے ہوتے ہیں نا تقریر کرتے کرتے ساؤنڈ ڈالے نلتاں مسکے لاندے نے کوئی ہنج کر دے، ہونج کر دے، واج کھول دے، ٹھوڑ دے، بیب کھول دے، فلان، ان باتوں کے لیے نہیں۔ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے کہا ہے جان قربان۔ غور نال سنو پئی وہ جڑے موسیٰ پاک نے چنڈ مار کے اکھ کڈی اسرائیل دی، یہ طاقت ہے موسیٰ وچ کے کوئی نہیں؟ اچھا بولو، طاقت ہے کہ اسرائیل دی آنکھ کوئی کڈ سکتا ہے؟ کڈ سکنا تے دور دی گل، آنکھ اسرائیل نو آنکھ وکھا کوئی نہیں سکتا اپنی۔ تو حضرت نے چنڈ ماری، انہاں دی آنکھ نکل گئی، اللہ پاک کل پہنچ گئے، انہاں کہا ہے جے بندے ہلکلے آئی جدا فوت ہون دا پروگرام۔ اللہ نے فرمایا انج نہیں، آنکھ تینوں میں موڑ دیندہ ہاں تو میرے نبی دے بارے گل کوئی نہ کر، تو آنکھ ٹھیک کردہ ہوں میں تیری، تو تو جا کے موسیٰ پاک نو عرض کر بزرگو جے توڑا آن دا پروگرام نہیں تو انج کرو ایک بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو، تو جتنے توڑے ہاتھ تھلے بال آمن گے اتنے سال اور جی لو۔ وہ آئے جی، آئے ہوں ڈر دیاں ہی نہیں، پھر اگے جی آنکھ کڑھائی، تو آئے جدوں تو آن کے بڑے ڈرنا لاکھیا جی میں اسرائیلی ہاں جدی آنکھ کڑی ہے۔ اللہ پاک فرماندہ ہے جے تساں فوت نہیں ہونا چاندے تو داند بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو، تو جتنے توڑے ہاتھ تلے بال آون گے اتنے سال توڑی زندگی ودا دیتی جائے۔ انہاں آگیا تو پھر کی ہوئے گا؟ انہاں آگیا میں پھر آ جاؤں گا۔
روح تو تھوڑی کڈنی ہے، آمنا تو میں پھر ہے۔ انہاں آخیا تو پھر جی تو پھر آوے گا تو ہونی چلتے ہیں۔ تو ہاتھ جوڑ کے اسرائیل عرض کی تھی، اے کلیم اللہ ایک گل تو دسو، جی جانے واسطے تیار ہو تو پہلا تپ کیوں مارے ہیں؟ پہلے ہی ٹر چلو یار۔ انہاں آکھیا پہلے چانڈ ماری اس واسطے نہیں کہ میں نو رہن دے تھے دنیا چ، جانا نہیں میں، چانڈ میں تا ماری ہے چپ کر کے تو آیا ہے، نہ سلام نہ کلام، سدھا روح کھڈن آ گیا ہے۔ اور میں تو تینوں چانڈ مار کے ادب سکھایا ہے، ہیں جی نہ منہ چک کے ٹر چال، میرے بعد آمن والا ایک آ رہا ہے، نہ دا محمد عربی ہے، این جی او دے کول نہ ٹر جائیں، پہلے سلام کریں، اجازت لیں، سلام کریں، جے اجازت دے وے پھر نیڑے آئیں، چونکہ ہم تو نوکر ہیں، وہ آقا بن کر آ رہا ہے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ گل سمجھ آئی ہے؟ وہ گل سمجھ آئی ہے، طاقت ہے کہ کوئی نہیں؟ ہاتھ چوک کے دسو، موسیٰ پاک میں طاقت ہے کہ کوئی نہیں؟ تے قبلہ انہا موسیٰ پاک قرآن عرض کی تھی اللہ جینوں کہ بر درجہ دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کی تجھ میں ہرگز طاقت نہیں۔ اب دماغ میں رکھو، درجہ اور ہے اور محمد اور ہے۔ میری جان آپ پہ قربان، درجہ اور ہے اور مصطفیٰ، تو جو مصطفیٰ کا درجہ دیکھنے کی طاقت اگر موسیٰ پاک میں نہیں ہے، میرے جیا نکھٹو تو نلائق اس کی شان بیان کرے گا، اور نہیں اسی نکے نکے گندگیاں دے کیڑے ہاں، او بہت وڈی نور دی سرکار ہے۔ اگر خیر چاہتا ہے تو بس چپ کر کے ان کو مانے جا، نعرے ان کے لگائے جا، اور کہتا رہے دنیا میں مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، سرکار بس سرکار ہیں، سرکار بس سرکار ہیں، قیامت کے دن تیری بگڑی بن جائے گی۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا میں قیامت لڑے اتنا بخشواں گا، اے منڈے نو میرے حل تکاؤ، اے منڈے رک 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 رک، تو بہت سونا منڈا ہے، میرا دل کر دے جن تو پینٹ شرٹ پائی ہوئی ہے، تو میرے آقا دی گل سن کے جائیں میرے کلیجے دے ٹکڑے۔ مجھے بھی اسی بہت اچھا مسئلہ کو نہیں ہے، جس حالت میں ٹھیک ہو، بس دل میں سرکار کو رکھنا ہے۔ ہم تو زیادہ خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر نا، جب پینٹ شرٹ والا بندہ نعرہ رسالت لگاتا ہے تو دل کرتا ہے اس پر قربان ہو جاؤ۔ اے گل سننی ہے لازمی پتر، پھر اتھوں والے ہیں۔ حضور نے فرمایا اتنا بخشواں گا، اتنا بخشواں گا، اتنا بخشواں گا، اتنا بخشواں گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور کتنا؟ فرمایا توانوں جتنی سمجھ ہے او دے مطابق گل کرن لگا، وگرنہ اس تو زیادہ بخشواں گا۔ میرے صحابہ تو زمین تے بوٹے ویکھن، بوٹے عرض کی تھی تکین، فرمایا نکے نکے کنکر دیکھیں، انہاں کیا تکین۔ حضور نے فرمایا کچے ٹیلے دیکھیں، اے جنہاں وٹوانیاں پیشاب خوش کر دیں، کچے کچے پتھر، ایک ہوندہ ہے پکا گیٹا، ایک ہوندہ ہے کچا ٹیلا۔ حضور نے فرمایا انی اشفاؤ لاکثرو علی وجہ الارض من شجر و مدر و حجر، میں اتنا بخشواؤں گا کہ بوٹے تھوڑے نے بخشواؤں گا، چوکھا کنکر تھوڑے ہیں بخشواؤں گا زیادہ، اور کچے ٹیلے کم ہیں، میں اپنی امت کے اس سے زیادہ گناہگاروں کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں۔ ہن اگلی گل بھی سن لینا آخری، اس تو نال ہی حضور نے فرمایا پر میرے صحابہ ایک شرط ہے، میرے صحابہ ایک، اے نوجوان تو بھی سن، اے سارے نوجوانوں تم بھی سنو، اے بزرگوں تم بھی سنو، اور ساؤنڈ والی سرکار آپ بھی سنو، اور میری باپ پردہ مائیں بہنیں بھی سنیں۔
حضور نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق ہے میری شفاعت، میرا بخشوانا حق ہے، میری شفاعت حق ہے، میری سفارش حق ہے، لیکن اگلے جملے میں فرمایا ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے من لم یؤمن بہا فلم یکن من اہلہا، میں صرف اسے بخشواؤں گا جو دنیا کی زندگی میں یہ ایمان رکھتا تھا کہ میرے آقا مجھے بخشوا لیں گے۔ ہون آلہ حضرت بریلوی کو دور نہ رہو منڈیو، دور نہ رہو۔ بابے نے نوٹ کٹھے کر کے صدقے زکاة نہیں کھا دے، باپے ساری زندگی امت دے جوانا نو مستوى دے نیڑے کرن دی کوشش کیتی ہے۔ اے حدیث شریف عربی دی عبارت توانوں کتوں سمجھ آونی سی، بابے نے ترجمہ صرف کیتا ہے، ترجمہ کر کے کیا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ وعدہ کرو اساں حضور نو جی من دے رہا ہوں، اچھا بولو انشاءاللہ، اور حضور نال ٹھڈو محبت کرانگ، پکا وعدہ کر دے ہو، پھر دعا جانا ہے تواڈا بیڑا پار ہے۔ حضرت جی آپ دا شکر گزار ہاں، میں آپ دی پوری ٹیم دا شکر گزار ہاں، آپ دا بھی اگر کوئی دوران گفتگو غلطی ہوئی ہو اس کی میں معافی مانگ